تیمور ملک گھوڑا بڑھا کر آگے بڑھا اور تاتاریوں میں سے ایک کی گردن اڑا دی۔ دوسرے تاتاری کو زید گرا چکا تھا۔ اتنی دیر میں چند اور تاتاری پہنچ گئے۔ تیمور ملک نے طاہر کو کھینچ کر اپنے گھوڑے پر ڈالتے ہوئے زید اور باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا اور خود بھی اپنے گھوڑے کو چٹان کے سرے پر لے جا کر ایڑ لگا دی۔ عبد الملک دریا کے کنارے تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا، لیکن جب طاہر کو تیمور کی حفاظت میں دیکھا تو اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو زندہ پکڑنے کی نیت سے اپنے سپاہیوں کو معمولی تعداد میں چٹان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ جب تاتاری چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دریا کی طرف اشارہ کر کے چلانے لگے تو وہ بھاگتا ہوا چٹان پر چڑھا۔ جلال الدین نے اپنے ساتھیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دے دیا تھا۔ جلال الدین کے اکثر ساتھی تاتاریوں کے تیروں اور بعض دریا کی تند و تیز موجوں کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جلال الدین تیروں کی زد سے دور جا چکا تھا۔ وہ دوسرے کنارے پر پہنچ کر ایک ٹیلے پر چڑھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا، خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا ہو، اور مبارک ہیں وہ مائیں جو ایسے شیروں کو دودھ پلاتی ہیں۔ چنگیز خان کے بعد سپاہیوں نے جلال الدین کے تعاقب میں دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے کہا، یہ دریا ترکستان کے چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مختلف ہے اور دشمن کے ترکش تیروں سے خالی نہیں۔ تیمور ملک نے طاہر کو دریا کے کنارے لٹا کر اس کی زرہ کھولی، زخموں پر پٹیاں باندھی اور کہا، طاہر اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے صبح سے پانی پینے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے چکر آ گیا تھا۔ دریا میں ٹھنڈا پانی میں نے جی بھر کر پیا ہے۔ قریباً 700 سپاہی دریا عبور کر کے جلال الدین سے جا ملے۔ سلطان نے ارد گرد کی بستیوں پر قبضہ کر کے سامان رسد اور چند گھوڑے فراہم کیے اور کوہستان تمک کے آس پاس ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ چند دنوں میں اس کی فوج کے منتشر سپاہیوں کی چند اور ٹولیاں بھی اس سے آ ملیں۔ چنگیز خان نے چند کوس نیچے جا کر کشتیاں فراہم کیں اور ایک تجربہ کار جرنیل کو اپنے بہترین سواروں کی فوج دیکھ کر دریا پار پہنچا دیا۔ جلال الدین نے مایوسی کی حالت میں دہلی کو رخ کیا۔ تاتاری ہندوستان کی ناقابل برداشت گرمی میں دور تک اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ وہ ملتان، لاہور اور شاہ پور کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے۔ واپسی پر پشاور کو تباہ و ویران کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمرقند کا رخ کیا۔ افغانستان کے تباہ شدہ علاقوں میں سے دوبارہ گزرتے ہوئے اس نے رہے سہے ان تمام مردوں کو جو اس کے ہاتھ لگے قتل کروا دیا اور بے شمار عورتوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ دریائے سندھ کے کنارے سے لے کر بحیرہ خزر تک تمام اسلامی ممالک پر تاتاریوں کا تسلط ہو چکا تھا۔ افغانستان سے انتقام لینے کے بعد چنگیز خان کو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں۔ صرف جلال الدین ایک ایسا دشمن تھا جسے وہ تمام دنیا سے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ملک نہ تھا۔ عالم اسلام کی مدافعت کا آخری قلعہ مسمار ہو چکا تھا۔ پشاور کے قریب تاتاریوں کے ہاتھوں اس کے بچے اور بیوی جو امین کی حفاظت میں تھے قتل ہو چکے تھے۔ تکشی خاندان کا وہ آخری چشم و چراغ جس کی مملکت چند برس قبل کوئے البرز سے لے کر سندھ کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی، ایک بے خانماں مسافر اور ایک بن بلائے مہمان کی حیثیت سے دہلی کے حکمران سلطان شمس الدین التمش کی مملکت میں داخل ہوا، لیکن اسے خیر مقدم کی امید نہ تھی۔ جلال الدین نے دہلی سے چند منازل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر اپنے ایک تجربہ کار مشیر عین الملک اور طاہر بن یوسف کی رہنمائی میں ایک وفد سلطان شمس الدین التمش کی طرف بھیجا۔ عین الملک اور اس کے ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ سلطان التمش نے ان کے ساتھ 3 ملاقاتوں کے بعد انہیں چند دنوں تک جواب دینے کا وعدہ کیا۔ اپنے تمام مشیروں اور فوجی افسروں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے ایک دن ارکان وقت میں سے طاہر بن یوسف کو علیحدہ ملاقات کی دعوت دی اور ایک طویل گفتگو کے بعد کہا،
ہم جلال الدین کی مدد سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہماری مجبوریاں آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے پاس چنگیز خان کا پیغام پہنچ گیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو پناہ دی یا اس کے ساتھ تاتاریوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو وہ ہندوستان پر حملہ کر دے گا۔ ہم ایسی دھمکیوں کی پرواہ کرنے والے نہیں، تاہم سلطان جلال الدین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر تاتاری یہاں گھس آئے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کی دوسری اقوام ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ان کے ساتھ جا ملیں۔ ہمیں چند ہندو راجاؤں نے یقین دلایا ہے کہ تاتاریوں کے حملے کی صورت میں وہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر چنگیز خان انہیں یہ پیغام بھیج دے کہ اس کا مقصد صرف جلال الدین کو گرفتار کرنا ہے تو وہ یقیناً ہم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم اس مہمان کو پناہ دے کر ہندوستان کی تباہی کا موجب نہ بنیں۔ اگر ہمارے پاس زیادہ افواج ہوتیں تو ہم آدھے لشکر کے ساتھ جلال الدین کے جھنڈے تلے ہندوستان سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرتے اور آدھا لشکر ہندوستان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیتے۔ لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔ پچھلے دنوں تاتاریوں نے چند دستے لاہور اور ملتان کی طرف بھیجے جو لوٹ مار کر کے گئے تھے، اور ہمیں ان کی پیش قدمی روکنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ہماری غیر مسلم رعایا باغی نہ ہو جائے۔ عین الملک نے ہمیں تانا دیا ہے کہ ہم تاتاریوں کے خوف سے چھپے بیٹھے ہیں۔ ہم اس بات کا جواب دوسروں کے سامنے نہیں دے سکتے، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تاتاریوں سے خوف کھانے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بزدل ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی رعیت سے مطمئن نہیں۔ طاہر نے پوچھا، تو کیا میں سلطان جلال الدین کے پاس یہ جواب لے جاؤں کہ آپ کو ان کا ہندوستان میں ٹھہرنا منظور نہیں؟ نہیں، آپ نے ہمیں غلط سمجھا۔ اگر ہماری طرف سے سلطان جلال الدین کے مکتوب کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ ہم اپنے ایک مصیبت زدہ بھائی کے لیے اپنے خون تک بہانے کے لیے تیار ہیں، لیکن موجودہ حالات میں ان کی اعانت کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس سلطنت کی حفاظت کی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر اپنی ساری فوج سلطان کے حوالے کر دیں اور تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کے بجائے کسی ایسے ملک میں لڑی جائے جس کے عوام ہمارے ساتھ ہوں، اور ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ کوئی پیچھے سے ہمیں چھرا گھونپ دے گا۔ ایسی صورتحال میں نتیجہ اگر ہمارے حق میں ہو تو ہندوستان ایک بار کھو کر دوبارہ بھی حاصل کر سکیں گے، اور اگر ہمیں شکست ہوئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے ممالک کی طرح ہندوستان کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ طاہر نے کہا، ہم نے ہندوستان کی وسعت سے آپ کی فوجی قوت کا اندازہ لگایا تھا۔ سلطان جلال الدین کی جنگ اپنے لیے نہیں، تمام اسلامی دنیا کے لیے ہے۔ وہ کبھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ یہ ملک جو ترکستان، ایران اور افغانستان کے لاکھوں بے خانماں لوگوں کی پناہ بن سکتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔ دریائے سندھ کے کنارے ان کی لڑائی تاتاریوں کو ہندوستان کے دروازے پر روکنے کے لیے تھی۔ خراسان اور ایران میں ان کی جنگیں عراق، شام اور مصر کی حفاظت کے لیے تھیں۔ ہمارا مقصد ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے ممالک دوبارہ حاصل کریں اور رہے سہے آزاد ممالک کو تاتاریوں کی غلامی سے بچائیں، اور اس مقصد کے حصول کا راستہ بھی ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم جمنا کے ساحل سے لے کر جبلت طارق تک ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا ہر ملک اس اجتماعی جدوجہد میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے۔ سلطان جلال الدین کا یہ خیال تھا کہ وہ آپ کے تعاون سے ہندوستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر ایک بار پھر تمام اسلامی سلطنتوں کو دعوت عمل دیں گے۔ اگر عالم اسلام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تو بہت تھوڑے عرصے میں یہاں سپاہی جمع ہو سکتے ہیں۔ سلطان التمش نے کہا، ہم یہاں آنے والے ہر سپاہی کا خیر مقدم کریں گے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سلطان جلال الدین خود یہاں ٹھہرنے کے بجائے تمام عالم اسلام کا دورہ کریں اور ان کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا مستقر ہندوستان ہو؟ جتنے سپاہی وہ فراہم کر کے یہاں بھیجیں گے ہم ان کی تمام ضروریات پورا کرنے کا ذمہ لیتے ہیں۔ اس کا خوشگوار اثر یہ ہوگا کہ تاتاریوں کی توجہ ہندوستان سے ہٹ جائے گی اور ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا۔ اس کے برعکس اگر سلطان جلال الدین
خود ہندوستان میں رہے تو تاتاری ہر کروٹ سے باخبر رہیں گے اور ہماری طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہی ہندوستان پر حملہ کر دیں گے۔ آپ ہماری تمام باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سلطان کو بھی سمجھائیں۔ پھر اگر ان باتوں کے باوجود سلطان نے یہاں ٹھہرنا قرین مصلحت سمجھا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے محل کا ایک حصہ ان کے لیے خالی ہوگا، اور اگر انہیں ایک مہمان کی حیثیت میں یہاں ٹھہرنا پسند نہ ہو تو ہم انہیں یہ اجازت دے دیں گے کہ وہ اس ملک کے غیر مفتوحہ حصوں میں سے جو علاقہ چاہیں فتح کر لیں۔ ہم در پردہ ان کی مدد کریں گے اور تاتاریوں کو دور رکھنے کے لیے ان پر یہ ظاہر کریں گے کہ سلطان ہماری مرضی کے بغیر اس ملک میں گھس آیا ہے۔ طاہر نے کہا، میں آج ہی سلطان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور چند دنوں تک سلطان کا جواب آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ شمس الدین التمش نے کہا، بہتر یہ ہوگا کہ آپ سلطان کو مکتوب میں یہ تمام باتیں لکھ بھیجیں اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو سلطان کے پاس روانہ کر دیں۔ عین الملک نے ابھی سے ہمارے امراء کے ساتھ ساز باز شروع کر دی ہے۔ آپ سلطان کو لکھیں کہ یہاں عین الملک کی موجودگی ہم دونوں کے لیے نقصان رساں ثابت ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اسے بلا لیں اور ہمارے پاس تیمور ملک کو بھیج دیں۔ وہ نیک نیت بھی ہے اور معاملہ فہم بھی۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ سلطان کے پاس آپ اپنے ساتھیوں میں سے جس کو بھیجنا چاہیں اس کے لیے ڈاک کے گھوڑوں کا بندوبست کیا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ 3 دن میں سلطان کا جواب لے کر یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس ملاقات کے بعد طاہر کے دل میں سلطان التمش کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں وہ سب دور ہو گئیں۔ اس نے مہمان خانے میں واپس آ کر عین الملک کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور سلطان جلال الدین کے نام مراسلہ لکھنے بیٹھ گیا۔ اگلے روز طاہر شہر کی ایک مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو دروازے کی سیڑھیوں پر کسی نے پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا۔ کون؟ طاہر نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایک نوعمر لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مجھے جانتے نہیں؟ اسماعیل۔ طاہر نے اسے جھک کر گلے لگا لیا اور جذبات کے ہیجان میں اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تم یہاں کب پہنچے؟ تمہارے نانا کہاں ہیں؟ تمہاری نانی کیسی ہیں؟ اور سریا تمہاری بہن کہاں ہے؟ چلیے وہ سب گھر پر ہیں۔ کہاں؟ اسی شہر میں، بالکل قریب۔ طاہر کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے یہاں 1 ہفتہ ہو گیا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو۔ مجھے بلخ کے قریب پہنچ کر پتہ چلا کہ تم غزنی جا چکے ہو۔ اسماعیل نے کہا، کل رات میں نے آپ کو اسی مسجد میں دیکھا تھا، لیکن میں دور تھا، اچھی طرح پہچان نہ سکا، اور جب میں نے آپ کا پیچھا کیا آپ آدمیوں کے ہجوم میں باہر نکل گئے۔ میں نے آپا جان سے ذکر کیا تو انہوں نے آج صبح مسجد کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کہا۔ چلیے۔ طاہر اسماعیل کے ساتھ چل دیا۔ منزل شوق کی طرف اس کے پاؤں کبھی تیز اور کبھی سست رفتار سے اٹھ رہے تھے۔ وہ اسماعیل کے ساتھ ایک خوبصورت محل میں داخل ہوا۔ سریا مکان کے صحن میں آم کے درختوں کے درمیان کھڑی تھی۔ طاہر اسے دیکھ کر رکتا، جھجکتا اور سنبھلتا ہوا آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ دونوں کی نگاہیں ایک ثانیہ بھٹکنے کے بعد ایک دوسرے کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ خاموش تھے اور الفاظ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ان کے دل و دماغ سمٹ کر نگاہوں میں آ چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے انہیں دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کسی اور کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ ان کے دلوں کی دھڑکنوں کے سوا کارخانہ حیات کے تمام ہنگامے سو چکے تھے۔ اسماعیل نے کہا، آپا پہچانا انہیں آپ نے؟ یہ بھائی طاہر ہیں۔ سریا مسکرائی اور ایک لمحہ توقف کے بعد آگے بڑھ کر اسماعیل کو گلے لگا کر بولی، میرے خیال میں تم نے انہیں پہچاننے میں غلطی کی ہے، یہ شاید کوئی اور ہیں۔ اسماعیل نے پریشان ہو کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کی قسم یہ وہی ہیں۔ سریا ہنسی اور طاہر کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھپاتی ہوئی مکان کی طرف چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر وہ چلنے کی بجائے بھاگ رہی تھی۔ نانی جان وہ آ گئے۔ اس نے ایک دروازے پر رک کر کہا،
باہر اسماعیل حیران ہو کر طاہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ ذرا دبلے ہو گئے ہیں، شکل تو بالکل وہی ہے۔ عجیب بات ہے کہ آپا آپ کو پہچان نہیں سکیں۔ آپ میرے ساتھ اندر چلیے، نانا جان آپ کو ضرور پہچان لیں گے۔ اسماعیل نے یہ کہتے ہوئے طاہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اگر انہوں نے بھی نہ پہچانا تو؟ اسماعیل نے پھر ایک بار غور سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سچ کہتا ہوں، آپ کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پیشانی پر زخم کا ایک نشان ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نانا جان یقیناً آپ کو پہچان لیں گے۔ اتنی دیر میں شیخ عبد الرحمن باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ چند نوکر اس کے ساتھ تھے اور وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، سخت نالائق ہو تم، مہمان باہر کھڑا ہے اور تم نے مجھے خبر تک نہیں دی۔ اور وہ دیکھو اسماعیل بھی کتنا احمق ہے، نہ معلوم یہ کب سے وہاں کھڑے ہیں۔ طاہر نے آگے بڑھ کر شیخ عبد الرحمن سے مصافحہ کیا۔ شیخ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے 1 میل دوڑ کر آیا ہو۔ اس نے کہا، آئیے اندر چلیے، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اسماعیل نے کہا، نانا جان پہچانا آپ نے یہ کون ہے؟ چپ نالائق۔ شیخ طاہر کا بازو پکڑ کر مکان کی طرف چل دیا۔ برآمدے کے سامنے سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا، لیکن طاہر نے اسے بروقت تھام لیا۔ اسماعیل ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ شیخ نے سنبھلتے ہوئے کہا، یہ سنگ مرمر کی سیڑھیاں بہت خطرناک ہیں، میں 4تھی بار یہاں سے پھسلا ہوں۔ اسماعیل کہاں گیا؟ وہ نالائق یقیناً کہیں چھپ کر ہنس رہا ہوگا۔ صابر، شوکت، آج ہی معماروں کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ یہ سنگ مرمر اکھاڑ کر کوئی کھردرا پتھر لگا دیں، لیکن ٹھہرو، ابھی نہیں، پھر صحیح۔ شیخ نے طاہر کو ایک خوشنما کمرے میں بٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہارے متعلق مایوس ہو چکا تھا، میں تم سے کئی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم دہلی کیسے آئے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم بلخ جلد پہنچو گے، پھر اتنی دیر کیوں لگائی؟ طاہر نے ان سوالات کے جواب میں مختصر طور پر اپنی سرگزشت بیان کر دی۔ شیخ نے کہا، اب دوبارہ بھاگنے کا ارادہ تو نہیں؟ میں جلال الدین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اگر اسے یہاں سے کوچ کرنا پڑا تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گا، لیکن فی الحال کم از کم 1 ہفتہ میں یہی ہوں۔ میں عنقریب دہلی چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ آپ کہاں جائیں گے؟ مدینہ، بغداد یا دمشق؟ ثریا مدینے جانے پر مصر ہے، لیکن میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تمہارے خیال میں کون سا شہر زیادہ محفوظ ہے؟ مدینہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ تمہارا گھر بھی وہیں ہے نا؟ جی ہاں، مدینے کے بالکل قریب۔ اگر آپ میرے گھر ٹھہرنا قبول فرمائیں تو میں اپنے ملازم کو آپ کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ، لیکن میں 2 سال قبل مدینے میں ایک باغ اور ایک مکان خرید چکا ہوں۔ میں نے اپنے 2 ملازم دمشق اور بغداد بھیج دیے ہیں، انہوں نے وہاں بھی میرے لیے مکان خرید لیے ہوں گے۔ اب ایک بات کا فیصلہ باقی ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے یا سر دست اس کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میری بیوی؟ طاہر نے پریشان ہو کر کہا، ہاں ہاں، تمہاری بیوی، میرا مطلب ہے شادی کے بعد۔ شیخ اپنا فکرہ پورا نہ کر سکا۔ عقبی کمرے کا دروازہ کھلا اور شیخ کی عمر رسیدہ بیوی اندر داخل ہوئی۔ طاہر نے اٹھ کر سلام کیا اور اس نے پیار اور شفقت سے کہا، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ شیخ نے کہا، ہاں، میں کیا کہہ رہا تھا؟ حنیفہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ اب کسی تاخیر کے بغیر ثریا اور ان کی شادی کر دی جائے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ثریا کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جب تک یہ جنگ سے فارغ نہیں ہوتے ثریا ہمارے سوا اور کہاں رہ سکتی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ شادی کرنے کے بعد اگر یہ ثریا کو اپنے ساتھ لے جانے کا خیال رکھتے ہوں تو ان کا ارادہ تبدیل کر دوں، لیکن ابھی تک آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ شادی کب ہوگی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ حنیفہ نے پریشان ہو کر سوال کیا، کب؟ رات کو جب اسماعیل نے یہ بتایا تھا کہ اس نے مسجد میں انہیں دیکھا ہے، میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا۔
بلکہ میں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اگر یہ مل گئے تو میں فوراً ان کی شادی کر دوں گا۔ اب اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آج ہی قاضی کو بلاتا ہوں۔ طاہر نے حیا سے آنکھیں نیچی کرتے ہوئے جواب دیا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حنیفہ نے کہا، لیکن تیاری کرنے اور لوگوں کو دعوت کی اطلاع دینے میں کم از کم 2 دن ضرور لگ جائیں گے۔ شیخ نے کہا، 2 دن؟ تم اس دن سے تیاری میں مصروف ہو جس دن طاہر بلخ سے روانہ ہوا تھا۔ دعوت کے لیے تم کہو تو میں شام سے پہلے سارا شہر یہاں جمع کر سکتا ہوں، لیکن کم از کم 2 دن پہلے تو اطلاع ہونی چاہیے۔ شہر کے امراء کی کئی لڑکیاں ثریا کی سہیلیاں بن چکی ہیں اور انہیں کم از کم 1 دن پہلے بلانا چاہیے۔ شیخ نے ایک طویل بحث کے بعد ہار مانتے ہوئے کہا، بہت اچھا، پرسوں ہی صحیح، پرسوں صبح نکاح ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد شیخ نے طاہر کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اصرار کیا، لیکن طاہر نے کہا، نہیں، اس وقت مجھے اجازت دیجیے، شاہی مہمان خانے میں میرے ساتھی انتظار کر رہے ہوں گے، شام کو آ جاؤں گا۔ شیخ سے اجازت لے کر طاہر کمرے سے باہر نکلا تو برآمدے میں اسماعیل منتظر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، آپ جا رہے ہیں؟ اگر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتے تو میں آپ کے ساتھ چلتا۔ استاد نے کہا ہے کہ سبق ختم کیے بغیر چھٹی نہیں ملے گی۔ شیخ اسماعیل کی آواز سن کر باہر نکل آیا اور بولا، جاؤ بیٹا، اپنا سبق ختم کرو، یہ شام کو آ جائیں گے۔ اسماعیل نے کہا، شاید یہ راستے سے واقف نہ ہو۔ شیخ نے کہا، دیکھا آپ نے، یہ ہر ایک کو اپنے مقابلے میں کم عقل سمجھتا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اسماعیل، تم جا کر سبق پڑھو، میں شام کو آ جاؤں گا، پھر ہم دونوں سیر کے لیے جائیں گے۔ اسماعیل بدل ناخواستہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور طاہر مکان سے نکل کر پائیں باغ میں داخل ہوا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ راستے سے ایک طرف آم کے گھنے درختوں کے درمیان ایک چھوٹے سے حوض میں فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ راج ہنس کا ایک جوڑا پانی میں تیر رہا تھا اور ثریا سنگ مرمر کی پٹڑی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ طاہر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے رکا اور وہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ جا رہے ہیں؟ ثریا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب طاہر کی طرف دیکھنے کے بجائے آنکھیں نیچے کیے ہوئے تھی۔ طاہر نے اپنا راستہ چھوڑ کر اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، میں شاہی مہمان خانے میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ اسماعیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں؟ نہیں، وہ سبق یاد کر رہا ہے۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ بات یہ ہے۔ طاہر سوچ میں پڑ گیا۔ ثریا نے اس کی طرف چونک کر دیکھا اور کہا، کہیے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات شروع کس طرح کروں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ آج شام یا کل صبح کوئی وقت نکالیں؟ اس کے لیے فرصت اور تنہائی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بات اس قدر اہم ہے تو میں ابھی سننا چاہتی ہوں۔ شام تک ممکن ہے میری چند سہیلیاں آ جائیں اور مجھے ان کی وجہ سے تنہائی نصیب نہ ہو۔ پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ خفا ہونے سے پہلے میری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گی۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ میرے خفا ہونے کا خدشہ محسوس کرتے ہیں تو آپ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کہہ دیجئے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں خفا نہیں ہوں گی۔ طاہر نے کہا، بات یہ ہے کہ بلخ سے بغداد پہنچنے کے بعد میرے ساتھ چند ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن کا شادی سے پہلے آپ کے ساتھ ذکر میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔ ثریا نے حیرت زدہ سی ہو کر طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہیے، بلخ سے بغداد جانے کے بعد کیا ہوا؟ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں سمجھ گئی۔ میں آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف کسی گزشتہ فیصلے کا پابند رہنے پر مجبور نہیں کروں گی۔ دیکھا، آپ کو ابھی سے غلط فہمی ہو گئی۔ میں صرف اس لیے آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کل آپ کو یہ شکایت نہ ہو کہ آپ نے بے خبری میں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کیا تھا۔ ثریا نے کہا، دنیا میں صرف آپ ہیں جس سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کے تذبذب سے مجھے بے چینی ضرور ہوئی ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ بغداد پہنچ کر آپ کو کیا واقعات پیش آئے۔ مجھے یہ اطمینان ہے کہ آپ سے جو کچھ ہوا ہوگا وہ صحیح ہوگا۔
اگر آپ مجھ سے یہ بھی کہیں کہ آپ کسی اور سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو خدا شاہد ہے کہ مجھے آپ سے شکایت نہ ہوگی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسی ہے جسے آپ کی محبت میں کسی کی شرکت گوارا نہیں تو میں آپ کو شادی کے لیے مجبور نہ کروں گی، اور اگر آپ اس بات کے لیے ہچکچا رہے ہیں کہ میں اپنی محبت میں کسی اور کی شرکت گوارا نہیں کروں گی تو مجھے یقیناً اس بات کا افسوس ہوگا کہ آپ نے میرے متعلق غلط رائے قائم کی ہے۔ لیکن تم نے یہ کیوں سوچا کہ میں شادی کر چکا ہوں؟ آپ کے بجائے تم سن کر ثریا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ وہ بولی، تو پھر اس کے سوا آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ ایک اور لڑکی بھی ہے جسے آپ مایوس نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا فرض کرو میں یہی کہنا چاہتا ہوں تو کیا؟ تو تم کیا جواب دیتی؟ میں جواب دینے سے پہلے آپ سے کئی سوالات پوچھتی۔ کیسے سوالات؟ میں پوچھتی وہ کون ہے، کیسی ہے، آپ اس سے کب ملے، کیسے ملے، اس نے آپ سے کیا کہا، آپ نے کیا جواب دیا، آپ نے میرا ذکر کیا تو اس نے کیا کہا، وہ رحم دل ہے یا جھگڑالو ہے؟ ثریا ہنسنے لگی۔ ثریا سنو، طاہر نے سنجیدہ ہو کر کہا، اور وہ چپ چاپ دانتوں میں انگلی دبا کر حوض کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت آمیز تبسم تھا۔ طاہر نے اپنے ساتھ صفیہ کی ابتدائی دلچسپی سے لے کر آخری ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ اختتام پر ثریا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، لائیے وہ انگوٹھی، کہاں ہے؟ طاہر نے جیب سے انگوٹھی نکال کر ثریا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ثریا نے اپنی انگوٹھی اتار کر صفیہ کی انگوٹھی پہن لی اور کہا، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ کو پریشان کیا۔ یہ لیجیے، میری انگوٹھی اپنے پاس رکھیے، اور جب وہ ملے اسے میری طرف سے پیش کر دیجیے، اور میری طرف سے یہ بھی کہیے کہ میں اس کی ایک ادنا خادمہ بن کر رہنا بھی اپنے لیے باعث فخر خیال کروں گی۔ طاہر کی شادی سے اگلے دن تیمور ملک دلی پہنچا۔ لوگ اس کے سپاہیانہ کارنامے سن چکے تھے۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو امرائے سلطنت کے علاوہ شہر کے بہت سے لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب وہ شاہی مہمان خانے کی طرف جا رہا تھا، ایک اچھا خاصا جلوس اس کے پیچھے تھا۔ طاہر نے تفصیل سے سلطان کے ساتھ گزشتہ ملاقاتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ ایک دن دیر سے یہاں تشریف لائے، ورنہ دعوت ولیمہ میں آپ بھی شریک ہو جاتے۔ کس کی دعوت ولیمہ؟ میری شادی ہو چکی ہے۔ کب، کیسے، کہاں؟ کل۔ آپ کو یاد ہے بلخ کے راستے میں جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ایک لڑکی میرے ساتھ تھی اور آپ نے اس کی تقریر سن کر مجھے ایک نصیحت کی تھی۔ میں نے آپ کی اس نصیحت پر عمل کیا ہے۔ تو وہ بلخ سے یہاں پہنچ گئے؟ تم بہت خوش نصیب ہو۔ میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ عبد الملک بھی آئے گا اور آپ دونوں میری شادی میں شریک ہو سکیں گے۔ عبد الملک بغداد روانہ ہو چکا ہے۔ کب؟ تمہارے مکتوب ملتے ہی سلطان نے مجلس شورا طلب کی اور ہمارا متفقہ فیصلہ تھا کہ تمام اسلامی سلطنتوں میں ایلچی بھیج کر انہیں تاتاریوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی دعوت دی جائے۔ سلطان کی خواہش تھی کہ تمہیں بھیجا جائے، لیکن میں نے یہ رائے رد کر دی اور کہا کہ تمہاری دلی میں ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا، لیکن میری طرح عبد الملک کے متعلق بھی خلیفہ کی رائے اچھی نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اسے جاتے ہی گرفتار نہ کر لیں۔ تیمور ملک نے جواب دیا، نہیں، وہ سلطان کے ایلچی کی حیثیت سے گیا ہے۔ خلیفہ اس قدر ضلالت کا ثبوت نہیں دے گا۔ سلطان نے باقی تمام اسلامی ممالک کی طرف بھی اپنے ایلچی روانہ کر دیے ہیں۔ ایک افسر نے اندر آ کر اطلاع دی، سلطان نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ تیمور ملک نے اٹھتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، انشاءاللہ میں واپس آ کر تمہاری شادی پر ایک تحفہ پیش کروں گا۔ دوپہر کے وقت تیمور ملک سلطان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو اس نے طاہر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں نے تمہیں ایک تحفہ پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، تیمور ملک نے کہا۔ میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔
اور وہ یہ ہے کہ تم تا حکم ثانی دہلی میں رہو گے، اور جب تک سلطان جلال الدین ہندوستان میں ہیں تمہیں دوسرا حکم نہیں دیا جائے گا۔